साल 2018 تا 2019 کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر مفتیٰ اسماعیل نے وفاقی وزیر خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ زرداری نے کراچی کو کرچی کرچی کر دیا اور یوٹن خان نے کے پی کے کو اجاڑ دیا، شہباز شریف۔ ایشین گیمز میں حصہ لینے والے پاکستانی باکسرز کے لیے عامر خان کی نیک خواہشات۔ ریس 3 کی شوٹنگ کے بعد سلمان اور جیکلین کی موٹر سائیکل پر سیر۔ اور برطانوی گاؤں ہر سال 2 سینٹی میٹر اونچا ہو رہا ہے، کوئی اس کی وجہ نہیں جانتا۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں مہر رشید۔ دن بھر کی ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے، مزید خبروں کی تفصیلات کا رخ کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مالی سال 2018 تا 2019 کے لیے 55 کھرب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ متوازن ہوگا، جس میں اقتصادی استحکام پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کریں گے۔ دفاعی بجٹ میں 10% اضافے کے بعد رواں سال 920 ارب روپے کے مقابلے میں 1200 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے 800 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ سول انتظامیہ کے جاری اخراجات کے لیے 448 ارب روپے مختص کرنے اور آئندہ مالی سال کے لیے ریونیو وصولی کا ہدف 4435 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ترقیاتی پروگرام کا حجم رواں سال کے مقابلے میں 201 ارب روپے کم تجویز کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ خسارہ 2029 ارب روپے مقرر کیے جانے اور آئندہ مالی سال کے دوران 2300 ارب روپے کے قرضے لیے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق بجٹ سیشن کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ بجٹ اجلاس سے قبل پارلیمانی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بھی منعقد ہوں گے۔ حکومت نے بجٹ دستاویز کی تیاری کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ مشاورت مکمل کر لی ہے۔ بجٹ میں حکومتی پالیسیوں کی تسلسل کی عکاسی کی جائے گی اور ان میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں۔ ترقیاتی پروگراموں پر وفاق اور صوبوں کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے تمام محکموں، وزارتوں کے ساتھ ساتھ دیگر شراکت داروں بشمول کاروباری برادری کے نمائندوں سے بھی مشاورت کی گئی ہے اور ان سے تجاویز حاصل کی گئی ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اسی حوالے سے آپ کو ایک اور اہم خبر سے بھی آگاہ کرتے چلیں جو کہ عمران خان سے متعلق ہے۔ عمران خان آج بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور جائیں گے، جہاں وہ یوتھ اسمبلی سے خطاب کریں گے، جبکہ پشاور میں صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ عمران خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں جماعت اسلامی سے اتحاد کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ لیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر مفتیٰ اسماعیل نے وفاقی وزیر خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حکومت کی جانب سے مفتیٰ اسماعیل کو وزیر خزانہ، ریونیو اور اکانومک افیئر لگائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ان کی بحیثیت وفاقی وزیر حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی، جس کے دوران صدر مملکت ممنون حسین نے مفتیٰ اسماعیل سے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں کابینہ کے ارکان سمیت اعلیٰ حکام اور سیاسی کارکنوں نے شرکت کی۔ مفتیٰ اسماعیل نہ تو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور نہ ہی سینٹ کے، اس لیے انہیں آئین کے آرٹیکل 91 کے ذیلی دفعہ 9 کے تحت دفاعی وزیر بنایا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 91 کی ذیلی دفعہ 9 یہ کہتی ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنایا جا سکتا ہے جو قومی اسمبلی کا رکن نہ ہو، تاہم 6 ماہ کے بعد اس کا وفاقی وزیر کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا شخص 6 ماہ بعد اسمبلی کی تحلیل تک اس کا رکن منتخب ہوئے بغیر دوبارہ وزیر نہیں بن سکتا۔ زرداری نے کراچی کو کرچی کرچی کر دیا اور یوٹن خان یعنی کہ عمران خان نے کے پی کے کو اجاڑ دیا، شہباز شریف نے کہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے کراچی کو کرچی کرچی کر دیا اور یوٹن خان نے خیبر پختونخوا کو اجاڑ دیا۔ لاہور میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، پنجاب کے ہسپتالوں میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے۔ میو ہسپتال کے سرجیکل ٹاور میں یورپ کی طرح ہر قسم کی طبی سہولت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب بھر میں ہسپتالوں کا جال
بچھایا لیکن خیبر پختونخوا میں اداروں کو تباہ کر دیا۔ آصف زرداری نے کراچی کو کرچی کرچی کر دیا جبکہ خیبر پختونخوا کا اجاڑ کرسا خوانی بازار بنا دیا گیا ہے۔ پشاور میں 5 سال میں ایک بھی ہسپتال نہیں بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا زرداری اور نیازی مل چکے ہیں، یہ دونوں ہم پیالہ اور ہم نوالہ بن چکے ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہماری جہاں تک نظر پڑی کرپشن کو گلے سے پکڑا۔ نیب سمیت جتنے ادارے دن رات کھوج لگائیں میں حاضر ہوں۔ نیب کا بھرپور عمل جاری ہے، وہ کچھ بھی کریں، دوسرے ادارے بھی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اگر میری ذات کے خلاف 1 پیسے کی کرپشن آ گئی آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں کئی سالوں میں کئی 100 ارب روپے بچائے، اگر 70 سال میں کسی نے ایسے پیسے بچائے تو اسے سیلوٹ کروں گا۔ کئی 100 ارب بچانے پر تعریف کی ضرورت نہیں لیکن اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی انسان سے نہیں ڈرتے، کسی انسان کے آگے جھکیں گے بھی نہیں۔ اب آپ کو اسپورٹس کی دنیا کے بارے میں کچھ بتاتے چلیں۔ ایشین گیمز میں حصہ لینے والے پاکستانی باکسر کے لیے عامر خان کی نیک خواہشات۔ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان نے ایشین گیمز میں حصہ لینے والے پاکستانی باکسرز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا۔ عامر خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا مجھے خوشی ہے کہ پاکستانی باکسرز ایشین گیمز میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان باکسرز ڈٹ کر محنت کریں اور صرف جیت کے لیے رنگ میں اتریں۔ عامر خان نے کہا کہ میں دعا گو ہوں کہ پاکستانی باکسرز ایشین چیمپئنز بنیں اور ملک کا نام روشن کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر باکسرز میری اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی اور ان کو سراہوں گا۔ ایشین گیمز 2018 کا آغاز انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 18 اگست سے ہوگا جو 2 ستمبر تک جاری رہے گا۔ شوبز کی دنیا سے ایک اہم خبر ہے کہ ریس 3 کی شوٹنگ کے بعد سلمان اور جیکلین کی موٹر سائیکل پر سیر۔ بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان اپنے آنے والی فلم ریس 3 کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور اپنے اسی مصروف شیڈیول میں سے وقت نکال کر وہ اپنی ساتھی اداکارہ جیکلین فرنینڈیز کے ساتھ سیر سپاٹے اور انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ فلم ریس 3 کی شوٹنگ ان دنوں جموں کشمیر میں جاری ہے اور پوری ٹیم کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں شوٹنگ کے ساتھ ساتھ سیر سپاٹے بھی کر رہی ہے۔ فلم کے ہدایت کار ریمو ڈیسوزا اور فلم ساز رمیش ترانی نے ایک ساتھ موٹر سائیکل پر سفر کیا جبکہ اداکارہ جیکلین سلمان کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار تھیں۔ برطانوی گاؤں ہر سال 2 سینٹی میٹر اونچا ہو رہا ہے، کوئی اس کی وجہ نہیں جانتا۔ برطانیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ول لینڈ کے باسی اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں بلند مقام پر فائز ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق یہ گاؤں ہر سال 2 سینٹی میٹر یا 0.7 انچ اونچا ہو رہا ہے، لیکن سائنسدانوں کو اس کی وجہ بھی معلوم نہیں۔ یہ انکشاف یونیورسٹی آف نوٹنگم کی ایک کمپنی جیومیٹرک واچر لمیٹڈ نے کیا ہے۔ یہ کمپنی 2015 سے 2017 تک سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے برطانیہ کی زمینی حرکت کا نقشہ بناتی رہی ہے۔ ان تصاویر کے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ اس میں 1.2 میل یا 2 کلومیٹر کا علاقہ ہر سال 2 سینٹی میٹر اونچا ہو رہا ہے۔ کمپنی کے چیف ٹیکنیکل آفیسر ڈاکٹر اینڈی نے بتایا کہ انہوں نے اس علاقے میں کان کنی کی تاریخ کے بارے میں دریافت کیا لیکن وہاں سے بھی انہیں علاقے میں کانوں کے نہ ہونے کا بتایا گیا۔ ماہرین نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ انہیں اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر گاؤں کی اونچائی زیر زمین سیم کی وجہ سے بڑھ رہی ہے تو یہ مستقبل قریب میں ماحولیات کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم ترین خبریں۔ مزید خبروں اور ہیڈ لائنز کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdupoint.com۔ طاہر رشید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔